کل یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ عائشہ کے لیے کس قدر محبت تھی، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ شوہر اور بیوی کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے بھی معاملات آتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ناراض یا خفا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو عبرت اور جو نصیحت تھی اس کو بھی بیان کیا تھا۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اسی طرح سے بے پناہ محبت تھی، اور یہ بے پناہ محبت ہی کبھی کبھی غیرت کی شکل میں سامنے آ جایا کرتی تھی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی جگہ پر یہ کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی بڑا ہی اچھا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے، جبکہ السلام علیکم جس میں لام کو سائلنٹ کر دیا جائے، ایل کو سائلنٹ کر دیا جائے، اس کا معنی بہت ہی برا ہوتا ہے، تم مر جاؤ، تمہاری موت ہو۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہے کہ دخل رہط من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم، کہ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے سلام کرنے کے بجائے یہ کہا السلام علیکم۔ کہتی ففہمتها، بڑی ہوشیار خاتون تھی، بڑی ذہین تھی، کہتی ہے میں نے فوراً بھانپ لیا، میں سمجھ گئی کہ یہ ملعون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں۔ فقلت وعلیکم السلام واللعنہ، میں نے فوراً جواب دیا کہ تم مر جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا یہ جواب سنا، میرا یہ تیور دیکھا کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی ہے اور میں نے کس طرح سے ان کو جواب دیا ہے، تو کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ نرمی سے کام لو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، یقیناً اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی سے کام لو، اتنی سختی سے نہ پیش آؤ۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وقلت علیکم، ہاں میں نے سنا اور میں نے جواب دے دیا ہے، میں نے کہہ دیا ہے وعلیکم، تم پر بھی ہو، اگر تم نے ہمارے لیے دعا کی ہے تو تمہارے اوپر دعا ہو، تمہاری سلامتی ہو، اور اگر تم نے ہمارے موت کی تمنا کی ہے تو تم پر بھی ہو، میں نے برابر جواب دے دیا ہے، تم تو سختی سے کام لے رہی ہو، تم تو کہہ رہی وعلیکم السلام واللعنہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی سختی روا نہیں سمجھتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اس کو برداشت نہ کر سکی اور فوراً کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم مر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی ازواج کے ساتھ جو تھا، جو برتاؤ تھا، جو اخلاق تھا، جو رویہ تھا، وہ دنیا میں جب تک دنیا قائم رہے گی آنے والے تمام شوہروں کے لیے ایک اپنے اندر عبرت کا پہلو رکھتا ہے۔ دنیا نے ایسا مثالی شوہر نہیں دیکھا ہوگا جیسا مثالی شوہر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اس قدر پیار بھرا ہوتا تھا اور کیسا ان کا رویہ ہوتا تھا، کیسا اخلاق ہوتا تھا، اور اپنی بیویوں کی چاہت، خواہش اور ہر جائز تمنا کا کیسا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کنت العب بالبنات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھلونوں سے، گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ وَكَانَ لِي صَوَاحِبِي يَلْعَبْنَ مَعِي، میری کچھ سکھیاں اور سہیلیاں بھی تھیں، میری فرینڈس بھی تھیں، وہ بھی میرے ساتھ گھر کھیلنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ فَإِذَا كَانَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو وہ ہمارے شرم کے گھر کے اندر چھپ جاتی۔ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر کے میری سہیلیوں کو اندر سے بلا کر کے لاتے میرے پاس، فَيَلْعَبْنَ مَعِي، کہ وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ جب بیاہ کر کے ودا ہو کر کے اللہ کے رسول کے گھر آئی تو ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، 9 سال سے کچھ زیادہ، بچپنا تھا، اور بچپن میں ایک عمر ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی، گرچہ وہ بیاہ دی گئی تھی اپنے معاشرے اور سماج کے اعتبار سے، لیکن اب بھی کھیلنے کا شوق تھا، اور وہ شوق گڑیوں سے اور کھلونے سے کھیل کر کے وہ پورا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کا مقام اتنا اونچا، سید الانبیاء، سید البشر، پھر بھی اپنے اونچے مقام کے باوجود وہ حضرت عائشہ کی اس خواہش پر قدغن نہیں لگاتے تھے، کبھی روکتے نہیں تھے، ان کی سہیلیوں کو منع نہیں کرتے تھے کہ آ کر کے میرے گھر کھیلو نہ۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عید کے دن مسجد نبوی کے صحن میں حبشی لوگ نیزہ بازی اور گتکے کا کھیل کھیلتے تھے۔ کان یلعب الحبش بحرابہم، حبشی لوگ جو ہوتے تھے وہ نیزہ بازی، نیزہ مارنے کا جو فن ہوتا ہے اور لکڑیاں چلانے کا جو فن ہوتا ہے اس کا مظاہرہ کرتے تھے عید کے دن۔ مجھے بھی شوق ہوا، میری بھی آرزو ہوئی کہ میں بھی دیکھوں۔ کہتی ہے فَأَقَامَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَاءَهُ، اللہ کے رسول نے مجھے وہ کھیل دکھانے کے لیے اپنے پیچھے چھپا کر کے کھڑا کر لیا۔ خدی علی خدی، میں نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا تو میرا گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال سے مل رہا تھا۔ میں دیکھتی رہی حتیٰ مللت، یہاں تک کہ خود تھک گئی۔ اللہ کے رسول نے تب پوچھا حسبکی، ہو گیا، دیکھ چکی؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول اب جی بھر گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اندر جاؤ۔ حضرت عائشہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنے دور کے مردوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَّةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ، لوگوں اپنی نئی نویلی کم عمر کی دلہنوں کا لحاظ رکھا کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ ابھی وہ نئی نویلی آئی ہے، ابھی ان کی عمر کم ہے، وہ کھیل کی شوقین ہوتی ہے، تو بیاہ کر کے جب عورت کو لاؤ تو اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا خیال رکھو، اس کی عمر کا لحاظ رکھو۔ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو بیاہ کر لے آتے ہو تو کم سے کم اس کی جو عمر ہے اس عمر کے اعتبار سے اس سے برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، صرف بیویوں ہی سے نہیں، جس سے بھی آپ کا برتاؤ ہوتا تھا ان کی عمر کے اعتبار سے، ان کے رویے کے اعتبار سے، ان کے سماج کے اعتبار سے، ہر ایک سے اس کے قدر کے اعتبار سے آپ گفتگو کرتے تھے اور برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کھیل کود کا بھی باقاعدہ خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہر جائز خواہش، آج کل کے شوہروں کی طرح نہیں کہ روکھے سوکھے، خشک مزاج، نہ ہنسنا، نہ بولنا، نہ بیویوں کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق، نہ سیر و تفریح۔ اسلام ہر جائز کھیل کی اجازت دیتا ہے اپنے حدود اور شرائط کے ساتھ۔ اگر پردے کی پابندی ہے، شریعت کے قوانین اور ضوابط کی پابندی کی جاتی ہے، بیویوں کو لے جانا، گھمانا، کھیلنا، ساری چیزیں جائز ہے، اگر معاشرے میں اس کی جگہ ہے، اس کا جو ہے کوئی مقام کہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر نکلی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی سفر پر نکلتے تھے تو قرعہ ڈالتے تھے. قرعہ میں جس بیوی کا نام آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ سفر پر لے گئے. سفر میں دوران سفر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا آگے جاؤ. صحابہ کرام آگے چلے گئے تو کہتے ہیں فسابقتہ، ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، رننگ ریس، میاں بیوی کی رننگ ریس، دوڑ کا مقابلہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہتی ہے فسبقتہ، میں فرسٹ آ گئی. اللہ کے رسول سیکنڈ رہ گئے، میں فرسٹ آ گئی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس بات کو میں بھول گئی. ایک مدت کے بعد پھر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ. صحابہ آگے چلے گئے. پھر کہا عائشہ آؤ پھر دوڑ کا مقابلہ کرتے. کہتے ہیں فسابقتہ، میں نے پھر مقابلہ کیا. فسبقنی، اس بار اللہ کے رسول فرسٹ آ گئے، میں پچھڑ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اللہ کے رسول، میں تو اس واقعے کو بھول گئی تھی. آپ نے کہا ہذہ بتلک السبقہ، یہ اس دوڑ میں جو تم جیت گئی تھی اس کا بدلہ ہو گیا. آج ہماری تمہاری ریس برابر، دوڑ میں ایک بار تم جیتی ایک بار میں جیتی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس لیے میں ہار گئی کیونکہ حملت اللحمہ، اب میں موٹی ہو گئی تھی. پہلے جب میں جیت گئی تھی میں پتلی دبلی تھی، اللہ کے رسول کو ہرا دیا میں نے. اب میں اس لیے ہار گئی کہ حملت اللحمہ، اب موٹی ہو گئی، بدن بھاری ہو گیا، دوڑنا مشکل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے اور ان کو بھی تفریح کا موقع، ہنسنے کا موقع، کھیلنے کا موقع، خوشی کا موقع فراہم کرتے تھے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام شوہروں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں کا ماحول خوشگوار بنائیں. اور اسے خوشگوار بنانے کے لیے اگر کھیلنا بھی پڑے تو کھیلے بھی، ہنسی مذاق کرنے کی ضرورت ہو اور بچوں کو ساتھ لے کر کے کھیلے، گھر کے ماحول کو ہمیشہ خوشگوار بنائے رکھے. حضرت عائشہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو وقت تھی تو تھی ہی، فرشتے بھی آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. میں نے ذکر کیا تھا سیدہ خدیجہ کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے اپنا سلام پہنچایا. یہ چیز تو سیدہ عائشہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ نے اپنا سلام پہنچایا، لیکن اسی میں ایک شق یہ بھی تھی کہ جبریل نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سلام کہا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، کہا ہے عائشہ یہ جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام کر رہے ہیں. کہتی ہے میں نے کہا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تلا ما لا ارى یا رسول اللہ، ان پر اللہ کا سلام ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو. اے اللہ کے رسول آپ تو دیکھتے ہیں جبریل کو میں نہیں دیکھ پاتی. آپ کی بات دوسری ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جبریل آئے ہیں لیکن مجھے وہ تو نظر نہیں آ رہے. ان کو میرا سلام پہنچا دے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں سیدہ عائشہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا. حضرت انس کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی الطعام. عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے ثرید کھانے کی فضیلت دیگر تمام کھانوں پر. عربوں کا بڑا ہی پسندیدہ کھانا اس زمانے کا، گوشت اور روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے شوربے میں بھگو کر کے اس کو بنایا جاتا تھا. وہ طاقتور بھی ہوتا تھا، لذیذ بھی ہوتا تھا، ملائم بھی ہوتا تھا اور صحت بخش بھی ہوتا تھا. عرب اس کے بڑے شوقین تھے. اس زمانے میں عربوں میں اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں تھا، تو کئی اعتبار سے وہ کھانا اچھا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ کی فضیلت عام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے ثرید کھانا تمام کھانوں پر کئی ناحیے سے فضیلت رکھتا ہے. یہی معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. حضرت عائشہ اکیلی ہی نہیں، اصل میں ان کا پورا خانوادہ اور پورا گھرانہ ہی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑا بارکت رہا. صحیح بخاری کی روایت ہے، بیان فرماتی ہے کہ ایک بار کننا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. فَإِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ذَاتِ الْجَيْشِ،
ہم مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں جب پہنچے، انقطع عقد لی، میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اتفاق سے وہ ہار اپنی بہن اسما سے مانگ کر کے لائی تھی، اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی کی چیز مانگ کر کے لے جاؤ تو اور مسئلہ ہوتا، اپنی چیز گم ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر عاریۃً مانگ کر کے کسی چیز لے جاؤ اور گم ہو جائے تو بڑا مسئلہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے، پڑاؤ ڈال دیا، لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگ تلاش کریں کہاں پر گر گیا ہے ہار۔ لوگوں نے بڑا تلاش کیا، نہیں پایا، وہ پایا نہیں، اور یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں نہ تو پانی تھا اور واپسی کے سفر کی واپسی تھی، لوگوں کے ساتھ جو پانی تھا وہ بھی پانی ختم ہو چکا تھا۔ جب لوگ ٹھہر گئے، نہ لوگوں کے ساتھ پانی، نہ یہاں آس پاس کہیں پانی، لوگ حضرت عائشہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ بعض لوگوں نے آ کر کے حضرت ابوبکر سے کہا، الا تری ما صنعت عائشہ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کی بیٹی عائشہ نے کیا کر ڈالا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھ تمام لوگوں کو یہاں صحرا میں روک کر کے رکھ دیا، نہ کہیں پانی ہے، نہ کہیں دانا ہے، نہ لوگوں کے پاس پانی بچا ہے۔ حضرت ابوبکر نے بھی سوچا کہ واقعی یہ عائشہ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، وہاں سے چل کر کے حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ شام ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھ کر کے سو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر غصے میں بفرے ہوئے آئے اور مجھے بہت ڈانٹا، کہا حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس لیس معهم ماء ولیسوا علی ماء، تم نے اللہ کے رسول کو ایسی جگہ روک دیا، تمہاری وجہ سے لوگ یہاں رکے ہوئے ہیں، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی بچا ہے، نہ آس پاس کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ کہتی ہے جو اللہ نے چاہا انہوں نے ڈانٹا، مجھ کو کہا، غصے میں اس قدر تھے کہ اپنے ہاتھ سے میری کوکھ پر مارتے رہے، چبھوتے رہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سو نہ رہے ہوتے تو میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول کی نیند میں خلل نہ پڑے اس لیے میں نے حرکت نہیں کیا۔ وہ کہہ کر کے چلے گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فجر کی نماز کا وقت ہے، سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ کہتی ہے کہ تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ یہ برکت ہوئی اس ہار کے گم ہونے کی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رخصت نازل ہو گئی کہ اگر کہیں بھی پانی نہ ملے تو انسان چاہے اس کو بڑی پاکی کی ضرورت ہو، چاہے وضو کی ضرورت ہو، مٹی کا استعمال کر لے، یہ رخصت نازل ہو گئی۔ جب یہ تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، فجر کی نماز تمام صحابہ کرام نے تیمم کر کے پڑھی۔ اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی جلیل القدر صحابی، انصاری صحابہ میں سے، یہ ان صحابہ میں شامل تھے جو ہار کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ آئے، کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھرانے والوں، اے ابو بکر کے خاندان والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی برکتیں تمہاری وجہ سے ہمیں مل چکی ہے۔ تو یہ خاندان ہی بڑا مبارک خاندان ہے۔ آپ دیکھیں کہ مصیبت کی گھڑی میں، غار ثور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت ابو بکر کی ران پر تھا، اور ایک مصیبت کی گھڑی میں جب جان نکلنے والی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سیدہ عائشہ کی گود میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے خانوادے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برکھا برسائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔